علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثانیہ اثنین اذ ہما، کہ صاحب نے اپنے دوست کو کہا، یعنی سرکار علیہ السلام کی ذات پاک غار کے اندر تھی اور دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صاحب، اے میرے دوست، آپ نے غم نہیں کھانا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرات ذی وقار، جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھیجی۔ تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے پاک رسول مجھے بھی اجازت دے دیجئے ہجرت کی تاکہ میں بھی مدینہ شریف چلا جاؤں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ تھوڑا انتظار کریں، مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ مجھے ہجرت کے لیے حکم فرمائے گا اور تم میرے ساتھی بنو گے۔ تو ہجرت کی رات سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر رب تعالیٰ کا حکم سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے ویر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہم سفر بنا دیا۔ تو اس وقت جب کفار نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو انہوں نے میٹنگ بلائی جس کے اندر کفار کے بڑے بڑے صاحب موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ دار الندوہ کے اندر انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کی صدارت شیخ نجدی سے مراد شیطان ہے۔ شیطان نے اس کی زیر صدارت کی اور طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے اور کسی نے کہا کہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے اور نہ ہی کھانے کو دیا جائے نہ ہی پینے کو۔ تو جب شیطان نے یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ تمہارا منصوبہ ناکام ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں ناکامی تک یہ منصوبہ لے جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے ہمارے سردار، ہماری صدارت کرنے والے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وہ تمہارے کھانے اور پینے کا محتاج نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، اور کہا کہ اگر اس کو کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے کستوری سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشبو آتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پسینہ مبارک آئے گا تو خوشبو پھیل جائے گی اور اس کا دوست صدیق اکبر اس کو کیسے رہا کر کے لے جائے گا، تو اس لیے تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اور کسی اور نے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو ایک اونٹنی پر باندھ دیا جائے، جو ضدی اونٹنی ہوتی ہے، یا اپنی زبان میں کہہ دیں کہ مست اونٹنی جو ہوتی ہے اس کے اوپر باندھ کر سرکار علیہ السلام کو مدینہ کی گلیوں میں چھوڑ دیا جائے، اور جب اونٹنی اپنی مستی میں جائے گی تو دیواروں کے ساتھ رگڑ کر معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو ختم کر دے گی۔ تو جب شیطان نے یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ بھی منصوبہ تمہارا غلط ہے، یہ بھی منصوبہ تمہارا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے بے جان چاند کو اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے تو وہ نبی جاندار اونٹنی کو
اشارہ کر کے اپنے صاحب اپنے دوست صدیق اکبر کے گھر لے جائے گا، اور صدیق اکبر اپنے دوست کو اٹھنے سے اتار لے گا، اور تمہارا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا، اور تمہارے اوپر جو ہے ندامت کی شرمندگی بھی تمہاری مفت کے اندر آ جائے گی، لہذا یہ بھی تمہارا منصوبہ غلط۔ کسی نے کہا کہ سرکار علیہ السلام کو اکیلا مکہ شریف سے نکال دیا جائے، اور جب یہ اکیلا ہوگا تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا، ہم زیادہ ہیں، یہ اکیلا ہوگا۔ تو شیطان کہنے لگا یہ بھی تمہارا منصوبہ غلط ہے۔ تو آگے جو ماننے والے بیٹھے تھے تو پوچھنے لگے کہ آئے ہمارے سردار اب کیا کیا جائے، آپ مشورہ دیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ کہتے تو تم خود ہی ہو کہ یہ جادوگر ہے، لہٰذا یہ جادوگر نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر سرکار علیہ السلام کسی قبیلے میں چلے گئے اور سرکار علیہ السلام نے کسی قبیلے والوں کو اپنے الفاظ سنا دیے تو ایک قبیلہ بھی یا چند قبائل سرکار علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر یہ بھی منصوبہ تمہارا ناکام ہو جائے گا۔ تو آخر کے اندر ابو جہل نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ تمام قبائل سے ایک ایک جوان مرد لے لیتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ سرکار علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جب سرکار علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو یک بارگی کے عالم کے اندر حملہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح قریش ہم سے جو ہے وہ متبادل نہیں لے سکیں گے، اگر دیت کا معاملہ ہوگا تو اس کو دیت دے کر ہم جان چھڑا لیں گے۔ تو شیطان نے ابو جہل کی کمر پر تھپکی دی اور کہا کہ یہ بات ہوئی، تو سب نے ایک ایک مرد جوان تمام قبائل سے لے لیا گیا۔ تو سرکار علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے پیارے محبوب آج کی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے بستر پر اپنے پیر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو لٹا دیا، اپنے بستر پر لٹا دیا، اور خود سرکار علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور بیت دیکھا تو کفار تلوار کے ساتھ تلوار جوڑے ہوئے کھڑے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور ہاتھ کے اندر مٹی لے کر کفار کے سر پر ڈالتے ہوئے سرکار علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر اپنے حجرے مبارک سے نکل پڑے۔ تو سرکار علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو سرکار علیہ السلام اپنے ذہن کے اندر سوچنے لگے کہ اب آواز دوں صدیق اکبر کو یا دروازہ کھٹکوں۔ تو اسی اسنا کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ کھول دیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صدیق تمہیں کس نے خبر دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس دن سے انتظار میں ہوں جب آپ نے کہا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا کہ آپ ہجرت فرما دیں، تو میں تو اس دن سے یا رسول اللہ میں سویا نہیں ہوں، اب میں جاگ رہا تھا تو یا رسول اللہ آپ کے آنے کی خوشبو ہوئی، میں نے دروازہ کھول دیا۔ تو سرکار علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف سفر شروع کیا، اور جب کچھ سفر طے کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صدیق تمہیں کس چیز کا خطرہ ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے وار کرے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن ہو سکتا ہے پیچھے سے وار کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دائیں دشمن وار کرے میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے بائیں تو میں بائیں ہو جاتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔
جب غار ثور کے قریب پہنچے تو پتھریلے پتھروں کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو کوئی سواری کو بندوبست کر لو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق اس وقت سواری کہاں سے آئے گی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کے کاندھے حاضر ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں مبارک اپنے سینے کی طرف کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا اور غار ثور پر پہنچ گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تھوڑا دیر انتظار کریں، میں اندر جا کر صاف کرتا ہوں غار کو. بہت پرانی غار ہے تاکہ کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی تکلیف دہ جانور نہ ہو، میں اس کو صاف کر کے پھر میں آپ کو بلاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے غار کے اندر اور جا کر غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے آپ نے چادر مبارک کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے کپڑے اس سوراخوں میں دے دیا اور سوراخوں کو بند کر دیا. آخر کے اندر ایک سوراخ بچا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود حاضر کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گود کے اندر آرام فرما ہو گئے. اور جو سوراخ باقی بچا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پر دے دی اور اس سوراخ کو بند کر دیا. تو کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر کسی نے دستک دی کہ ہٹ جا، میں نے دیدار کرنا ہے اپنے محبوب کا. تو وہ سانپ تھا، 900 سال سے وہ انتظار میں تھا. جب سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ سانپ نے کاٹا، بچھوؤں نے کاٹا. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ سانپ کاٹ لے کتنی انسان کے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بار بھی تکلیف محسوس نہیں کی اور نہ ہی اپنی ٹانگ کو اپنی گود کو ہلایا، نہ ہی اپنے جسم کو ہلایا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر کونین کے والی تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف کی وجہ سے آنسو آئے تو وہ آنسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر گرے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولے اور پوچھا کہ اے صدیق کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کالے سانپ نے ڈس لیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق اپنی ایڑی میرے پاس کیجئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی اور سرکار نے اپنا لعاب دان ایڑی پر لگایا تو اسی وقت ہی زہر ختم ہو گئی. تو پیچھے جب کفار نے صبح کے وقت دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک باہر نہیں نکلے تو آپس کے اندر باتیں کرنے لگے اور دور سے شیطان آیا، آ کے پوچھا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر لیں اور ابھی تک وہ باہر نہیں ہے. سرکار شیطان کہنے لگا وہ تو چلا گیا ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نا وہ سامنے سو رہے ہیں. نہیں، شیطان کہنے لگا وہ چلا گیا، اپنے سر پر ہاتھ مارو. جب اپنے کفار نے اپنے سروں پر ہاتھ مارے تو مٹی تھی اور شیطان کہنے لگا وہ تمہارے سر میں مٹی ڈال کر چلا گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر کفار نے پیرا پکڑا اور پیچھے لگ گئے، جس طرح وہ فوجی کتے ہوتے ہیں یا اس طرح پیرو واڈی ہوتا ہے ہمارے زبان میں کہتے ہیں، جو پیرا نشان دیکھ کر چور کو پکڑتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے پیرا اٹھایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچا. کیونکہ اس وقت کے جو کفار تھے، کافر لوگ یہ جانتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوست ہے، جو یار ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. لیکن آج کے کافر نہیں مانتے سیدنا صدیق اکبر کو. حضرات ذی وقار اور جاتے جاتے انہوں نے پیرا اٹھایا
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سے پتہ کیا تو گھر سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پھیرا اٹھایا اور غار ثور تک پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جب ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ غار ثور کی جو غار ثور کا منہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جانگلی کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے اور اس پر ایک شاخ بھی آ گئی، مکڑی نے جالا بھی بنا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کفار تھوڑا سا اپنے پیروں والی جگہ پہ جھک کر دیکھتے تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کفار جب غار ثور کے منہ پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا پریشان ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق کیوں پریشان ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کفار غار کے منہ پر آ چکے ہیں اور آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اس غار کے اندر جاتے سرکار علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، یہ وحشی کبوتر ہے یہ بھی اڑ جاتا، اس کے انڈے ٹوٹ جاتے۔ تو وہ آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان ہو کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ معانا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اے میرے دوست غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے غار کی طرف اس طرح کیا اپنے ہاتھ کو اور کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق سامنے دیکھو۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی دوسری طرف دیکھا تو سامنے ایک دریا تھا، دریا کے اندر کشتی تھی اور کشتی کے اندر جو ساز و سامان ہوتا ہے کشتی کو چلانے والا، اور ایک ملاح کشتی کو غار کی طرف لے کر آ رہا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اگر کفار ادھر سے آ گئے تو ہم ادھر چلے جائیں۔ تو سرکار علیہ السلام بھائیو یہ سرکار علیہ السلام کی امت پر بہت بڑی شفقت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے امت کو پسند کیا اور امت کے اندر ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ دعا کہ خالق کے کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ المبارک پر انشاءاللہ اس سے آگے تقریر کا آغاز کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ، جن دوست میں سنتے ہیں۔